خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، محبوب کریم کے جشن ولادت کا صدقہ ہم سب سے کورونا اور دیگر آفتوں کو دور فرما، کورونا کی وبا سے بچا۔ یا رب کریم، اس کے سبب جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا رب کریم، ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرما، فضل فرما، دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرما، ہمارے مریضوں کو صحت دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، گھروں میں پیار محبت اتفاق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا رنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، صلی علی مرحبا بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رسول کا مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچ بسانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچ بسانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوا کو ہنسانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، برکت کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رف ایسے ہے اور یہ
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لانا زبان کریم سے نوری 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 یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں کر لیجئے کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہیں تو برابر درود پاک پڑھ لیجئے اب کھانے پینے اور سونے میں حرج نہیں ملے یار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج 1442 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی 13ویں شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل زائد درود سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 13 بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سوال چلائیے میرا میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے اگر کسی سے پوچھے بنا اس کی چیز لی جائے اور بعد میں واپس رکھ دی جائے تو کیا یہ چوری ہوئی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیرا۔ کس طرح کی چیز تھی اور اپنے
گھر میں بھائی وغیرہ بہنیں آپس میں گھر کے افراد بعض اوقات اس طرح کھیل میں بھی کرتے ہیں کہ چیز اٹھاتے ہیں چھپا لیتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں. تو اب یہ کیا صورت ہے؟ یا چوری کی نیت سے اٹھائی اور اب شرمندہ ہوا تو وہیں رکھا ہے. اب یہ کہ پتہ نہیں وہاں محفوظ رہے گی یا نہیں. اب تنگ کرنے کی نیت سے اٹھائی ہو تب بھی چوری نہیں ہے نا، واپس دینی ہے اس کو. نیت یہی ہے کہ اس کو تھوڑا یہ ڈھونڈے گا، تنگ کریں گے، پھر واپس دے دیں گے. اب یہ کہ گھر میں اس طرح بچوں کے ساتھ خاص کر بڑے کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں مراد چوری نہیں ہوتی. اس میں ایک ضمناً اگر بات آپ سے عرض کروں کہ گھر میں فار ایگزامپل کہ والد صاحب والدہ کوئی بھی گھر میں کچھ چیزیں لے کر آئے، جیسے آج کل گھروں میں ٹوفیاں یہ وہ وغیرہ بسکٹ وغیرہ لائے جاتے ہیں، تو اب یہ کہ اب سب میں تقسیم کرنے کا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں 6-7 بچے ہیں، 4-5 بچے ہیں، تو تھیلی میں ڈال کر مثال کے طور پہ دے دیے کہ یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ تقسیم ہو گیا. جب تقسیم ہو گیا تو کیا وہ جس کو دے دیا اب یہ کہ فریج میں رکھ دیتے ہیں، الماری میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ کھا سکیں. اب اس میں ایک کا ختم ہو گیا تو دوسرے نے نکال کر اس سے لے لیا، تیسرے کا ختم ہو گیا تو چوتھے نے لے لیا. تو یہ بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ بس جو آپ کا ختم تو پھر ختم. تو ان تمام تر صورتحال میں عرض یہ ہے کہ ایسا کیا کرے والد. مثلا میرے ذہن میں ایک ہے کہ کیا یہ تقسیم کرنے کے باوجود کیا یہ کوئی صورت ہے کہ یہ تقسیم کے باوجود بھی ملکیت اس کے والد صاحب کی رہے اور یہ اگر بچے ایک دوسرے کی چیزیں جو استعمال کر لیں تو آزمائش نہ ہو. یہ ہے تو بقی ذہن اصل لوگوں کا نہیں ہوتا نا، عموماً نہیں ہوتا. یعنی والد اگر اپنے بچے نابالغ اولاد بچے یا بچی کی نیت سے کوئی چیز خریدے تو اس کے خریدتے ہی وہ بچے یا بچی کی ملک ہو گئے. اب وہ والد صاحب کے بھی نہ رہے، یہ ان کے ہو گئے. تو اس لیے اول تو خریدتے وقت بھی ذہن میں رہے کہ بچوں کی نیت سے نہ خریدے، اپنی نیت سے خریدے تاکہ آپ پھر جس کو چاہیں دے سکیں. اچھا پھر دوسرے یہ کہ اگر بچے کو آپ اس نیت سے دیں گے کہ یہ بچے کی لو، یہ تمہاری ہے، یہ تیری ہے، اس طرح دیتے ہیں نا، تو اب اگر بچے میں قبضے کی صلاحیت ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میری ہو گئی، قبضہ ہو گیا نا اس کا، اس کو پتا ہے کہ اب تو یہ میری ہو گئی، تو اس صورت میں بھی وہ بچے کی ہو گئی. اب دوسرا بچہ اس کو نہیں لے سکتا، نہ بڑا لے سکتا ہے. تو اس کے والد کو چاہیے کہ کسی کو مالک ہی نہیں بنائے. ہاتھ میں دیتے وقت بھی یہ تیری ہو گئی اور میری ہو گئی کیوں بولتے؟ بس دے دے یوں کر کے، بچوں کو اپنے گھر میں ہی دینا ہے نا، اور نیت یہی رکھے کہ ہے میرے. یہ بچہ کھائے تو ٹھیک ہے، نہیں کھائے کسی کو کھلائے تو بھی ٹھیک ہے. یہ پہلے سے یہ ذہن بنا لینا تو بچت کی صورت ہے. لیکن اس وقت واقعی یعنی کہ عام طور پہ یاد بھی نہیں رہتا. بچے بھی ایسے اڑاوڑی کر رہے ہوتے ہیں چیز لینے کے لیے کہ اگر ذہن میں ہو تو بھی نکل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاند بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ہم بیت لیتے ہیں اس میں ہم وہ توبہ کرتے ہیں، توبہ اگر ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی رہنمائی دے دیں، کوئی کفارہ دیں، کیا کریں؟ بہت شکریہ. توبہ کرتے وقت پکا ذہن ہو، یعنی گناہ جو کیا اس کا وہ قبول کرے کہ واقعی یہ گناہ ہوا، اب اس سے شرمندگی ہے دل میں، یہ توبہ کی صورت وقت شرمندگی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے وقت یہ بالکل یہ طے ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا. اگر ذہن میں یہ کہ بعد میں بھی دیکھی جائے گی، ہو جاتا ہے، مجبوری ہے، رہا نہیں جاتا، تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ میں یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ آئندہ نہیں کرنا ہے میں نے یہ گناہ.
اب یہ کہ اس کے باوجود پھر گناہ کر بیٹھا کہ توبہ کرتے وقت تو تیر تک نہیں کروں گا، تو اس توبہ تو ہو گئی اس کی، لیکن یہ کہ بعد میں گناہ کر بیٹھا تو پھر اسی طرح پکی توبہ کرے، پھر خدا نہ کرے گناہ کر بیٹھا تو پھر اس سے پکی توبہ کرے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر کوئی 100 بار بھی توبہ کرے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اس وقت توبہ کرتے وقت فائنل ہو، توبہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یا دیکھ لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، چلتا ہے یار مجبوری ہے، اور یہ نہیں، بلکہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی کر لو یار، تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے میراث شریف میں اس کو کفر لکھا ہے، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا، جیسے کہ فلاں کی چیز ابھی یار کھا لو نا یار، بعد میں سے معاف کروا لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، توبہ کے ارادے سے گناہ نہیں کر سکتے، اس کا حکم سخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں کہ آپ کو ماشاءاللہ احساس ہے، ندامت ہے، تو گناہ اللہ نہ کرے ہو جائے تو پھر یہ کہ توبہ کر لیں، خدا نہ کرے پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں، تو انشاءاللہ اس طرح کبھی نہ کبھی توبہ پر بھی استقامت مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تصور مرشد کیا ہے؟ کیا مرشد کی صورت کو دیکھتے رہنے کا نام تصور ہے؟ کیا آنکھیں بند کر کے صرف مرشد کو دیکھے گا یہ تصور کہلاتا ہے، یا مرشد کی یاد میں گم رہنے کا نام تصور کہلاتا ہے، یا یہ خیال کرنا، یہ گمان رکھنا کہ مرشد مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان کی اداؤں کو یاد رکھنا یہ تصور کہلاتا ہے؟ تصور شیخ ہے کیا؟ اللہ اللہ اللہ، تصور شیخ یہ اس کے لیے تکلف کے ساتھ وہ مرشد کی صورت ذہن میں جمع نہیں ہوتی ہے، اس کا طریقہ الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے سرکار کے لیے تصور کرے کہ انوار و تجلیات اللہ پاک کی بارگاہ سے آ رہے ہیں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر فائز ہو رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اور اس دل کے نیچے میرے شیخ کا دل، وہ جیسے گدائی کا کاسا ہوتا ہے، وہ بھیک مانگنے والے جو کاسا رکھتے نا، کٹورا، تو اس طرح میرے پیر کا دل ادھر ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے نیچے، تو اب اس سے مبارک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل سے انوار و تجلیات ابل ابل کر میرے پیر کے دل پر فائز ہو رہے ہیں، اور پھر اپنے پیر کے دل کے نیچے اپنے دل کو وہ کٹورے کی طرح، اسی طرح بھیک مانگنے کا کٹورا جو ہوتا ہے اس طرح سمجھے کہ اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل سے انوار و تجلیات یعنی روشنیاں، نور، یہ میرے پیر صاحب کے دل پر آ رہے ہیں، اور اب میرے پیر صاحب کے دل سے نکل کر ابل کر اب میرا جو دل بطور کٹورا نیچے اس میں آ رہے ہیں، یہ تصور کرے اور اس تصور کو پکا کرے، یعنی 2-2 4-4 منٹ کے لیے جیسے کیا کبھی، تو اس طرح پھر اس کو بڑھاتا چلا جائے، تو یہ مطلب ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ پھر پیر صاحب کی جو صورت ہے وہ ہر وقت ساتھ رہے گی، یہ تصور شیخ کا طریقہ یہ لکھا ہے، اور رہنمائی بھی کرے گی، امداد بھی کرے گی۔ الوظیفۃ الکریمہ میں یہ طریقہ لکھا ہے، اس کو مزید آپ دیکھ لیں، یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ملتا ہے رسالہ، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل سکتا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت
رحمت اللہ علیہ کے اوراد و وظائف ہیں جو آپ کے شہزادے علی وقار نے مولانا حجت الاسلام حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے، الوظیفۃ الکریمہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک کے ذریعے جو سوالات ہمیں مل رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ کیا کسی وظیفے میں قرآن کی سورت کو لکھ کر پھر اس کو پانی میں گھول کر پی سکتے ہیں؟ یہ وظیفہ تو نہیں کہلاتا، لیکن لکھ کر سورت آیت لکھ کر پانی میں دھو کر پینا جائز ہے۔ یہ بیماریوں کے علاج کے لیے لکھے جاتے ہیں، اس طرح مختلف آیتیں لکھی جاتی ہیں، سورتیں بھی لکھی جا سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوال آیا ہے، کہتے معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا لکھے ہوئے فتوے اور زبانی میں فرق ہوتا ہے اور کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ اصل زبانی کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے پوچھا ابھی جواب دے دیا، تو اس میں غلطیوں کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اور لکھنے پہ جب آتا ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں تو ضرورتاً وہ کتابیں اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اس میں عربی جزئیات بھی لکھتے ہیں، اور وہ ناپ تول کے لکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھول نہ رہ جائے، لیکن زبانی بولنے میں یہ تھوڑا کم چانس ہوتا ہے کہ بھرپور احتیاط ہو، آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں، سبقت لسانی ہو جاتی ہے کہ بولنا کچھ چاہتے ہیں نکل کچھ جاتا ہے۔ تو وہ گجراتی ایک کہاوت ہے، لکھیوں وانچائے، جو لکھا ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو لکھا ہوا فتویٰ جو ہے نا یہ زیادہ، میں نے یہ تجربہ کیا گیا مضبوط۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کامران صاحب ہیں، معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا میلاد النبی کی محفل 12 ربیع الاول کے بعد بھی کروا سکتے ہیں؟ کرواتے ہیں نا، سارا سال ذکر مصطفیٰ کر سکتے ہیں، ذکر میلاد کر سکتے ہیں، کوئی اس پہ قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، روزانہ کر سکتے ہیں، 12 گھنٹے میں جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مدنی مذاکرہ اپنی خوشبو لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک مرشد کریم کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اب اگر کوئی عاشق میلاد اس نیت کے ساتھ اگر پورا مہینہ لائٹیں جلائے کہ یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، تو کیا اس پر اس کو ثواب ملے گا یا پھر اسے اب لائٹیں کھول کر رکھ دینا چاہیے؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اللہ سمجھ نہیں آتی اس میں، کیونکہ اب جو ایک عرف بھی ایسا ہو گیا ہے کہ 12 دن کے بعد جیسے لائٹنگ ہے نا، وہ پھر آپ لگائیں گے تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ جشن ولادت کی ہے، وہ سمجھے کوئی تقریب ہوگی، ختنہ ہوگی، شادی ہوگی، تو اس کے یہ لوگوں نے اس نے روشنی کی ہوئی ہے، تو مقصد بھی اس سے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے 12 دن کے بعد، جیسے آج رات کا بھی عرف ہے کہ کافی ایک تعداد ہوتی ہے، کراچی شہر کا تو مجھے اندازہ ہے، پتہ بھی ہے کہ لوگ چراغاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مگر کیا یہ 11-12 بجے تک رش ہوتا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ 1 بجے تک؟ اچھا، جیسا علاقہ، یہ بھی جیسا علاقہ، کہیں تو وہ ابھی رات یا 7:30 بجے عشاء کی جماعتیں ہو رہی ہیں مساجد میں، تو یوں مطلب اتنا شاید طویل نہ چلتا ہو، 10-11 بجے نبٹ جاتا ہو، تاہم جہاں جیسا دیکھنے والے 1 بجے تک بھی 2 بجے تک بھی اگر لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جل رہی ہے، ورنہ پھر یہ بجھا دی جائے، کل کوئی دیکھنے نکلے گا نہیں، اور اگر آپ نے کی بھی ہے تو لوگ سمجھے کسی بزرگ کا عرس ہو رہا ہوگا، گلی میں اگر لائٹنگ آپ رکھیں گے تو، یعنی وہ جشن ولادت کی لائٹنگ میں یہ عام طور پہ بس ان دنوں کے بعد شمار
عام طور پر لوگ نہیں کریں گے. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ یہاں جو ہے نا اپنے علاقے میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ سبز گنبد کا جو ہے نا وہ ماڈل بناتے تھے، تو وہ 12ویں شریف کے جو ہے نا بعد بھی 2-3 دن تک وہ رکھتے تھے. تو ایک اسلام میں سمجھے گے مزار شریف ہے. اللہ اکبر. وہ یعنی بڑی سائز کا وہ ماڈل ہوگا نا تو پوری چورنگی ہے نا کہ درگاہ یہ ہوگا. تو چراغاں کرو گے تو یہ صحیح کچھ ہوگا 12 دن کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے 12-1 بجے جو ہے نا بعض لوگ کھولنا بھی شروع کر دیتے ہوں گے. آپ کھول دینا، آپ کھولنا شروع کر دینا چاہیے جہاں جہاں وہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو نا، اور جھنڈے بھی اتارنا شروع کر دیں. پھر بعد میں جھنڈے بھی کوئی دیکھے گا نہیں، اور پھر جھنڈے ہوا دھوپ سے پھر وہ ان کے مطلب جو بھی بس سمجھ جائیں. اچھا آئندہ سال کام آئیں گے، آپ اس کو لپیٹ کے رکھ دیں گے نا. اچھا میرے سنت گھر میں جو لائٹنگ کی ہوئی ہو، جیسے گھر کے اندر جیسے آپ کا جو ایریا ہے وہاں جو آپ نے کی ہوئی ہے، یہ تو 12 ماہ رہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا؟ جب ضرورت ہو. اب سب سوئے ہوئے اور جل رہی ہے تو فضول ہے نا. تو یعنی ہم جاگ رہے ہیں، جی چاہتا ہے، دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے، اور ہم نے لائٹنگ جلا دی تو اس میں حرج نہیں ہے. اور یہ چندے کی بھی نہیں ہے، اپنے گھر کی ہے. چندے کا تو اپنے 12 دن کے لیے چندہ کیا ہوگا جشن ولادت کے لیے، اور آپ اکیلے جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ جشن ولادت نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے دل کا جشن ہے، قوم کا پیسہ ہے. گھر کے اندر والی تو ہم روشن بھی کر سکتے ہیں نا وقتاً فوقتاً. ضرورت ہے، جیسے کہ مہمان آ گئے تو روشن کر دی، دعوت ہے تو روشن کر دی، تو وہ پھر جشن ولادت کی بھلے نہ کہلائے لیکن آپ کی ملک ہو جاتی ہے، تو ضرورتاً آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ کہ جشن ولادت کی یاد تازہ رہے گی. سبحان اللہ. مطلوب احمد اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو میلاد شریف بہت بہت مبارک ہو. میں مسجد فیضان عشق رسول کے لیے 12,000 روپے عطیہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں. فیضان عشق رسول مسجد کے لیے 12,000 روپے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں، اس کا طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیسے دوں. جی تو آپ بھی بتا دیجیے. خدام المساجد کے ذریعے آپ انشاءاللہ ترکیب بنائیں. آپ کے علاقے کے جو نگران ہیں، ڈویژن نگران، علاقے نگران، ان سے انشاءاللہ رابطہ کر لیں. ان کے ذریعے انشاءاللہ مسجد بنانے کی جو ترکیب ہے، کیونکہ کل سے الحمدللہ اسلام بھائی رابطہ کر رہے ہیں، اور مسجد بنانے کے سلسلے اللہ نے چاہ تو شروع کیے جائیں گے. جگہ خریدی جائے گی، بعض جگہیں لی ہوئی ہیں تو وہاں جو مسجد بنے گی وہ اس نام سے بن جائے گی. تو یوں آپ رابطہ اس طرح کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی نے جو نا وہ نیت کی انشاءاللہ 2 کروڑ روپے کی جو نا یہ بنا کے دیں گے انشاءاللہ. اور دعا بھی فرماتے ان کے لیے. ماشاءاللہ. اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور برکت دے. آمین. ماشاءاللہ. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ زیادہ تر علماء کرام کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کلپس اٹھا رہے ہیں، صحیح ہے، اور اس کے اوپر میمز بن رہی ہے زیادہ زیادہ. یہ اس کی کیا رہنمائی کرنا چاہیے؟ میم بن گیا ہے. حاجی عمران نہیں کرو نگران شروع. ان کی سمجھ میں نہیں ہے آپ کیا فرما رہے ہیں. اچھا اس کے مذاق بناتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں مجھے کہ یہ اصل میں وہ نقل کرتے ہیں. اللہ اللہ. اچھا علماء کی وہ نقل کر کے وہ ان کا ایکشن بنا کر اور ان کی آواز بنا کر پھر اس میں بولیں گے، مطلب ان کی مزاحیہ بات کریں گے. یہ مذاق اڑانا ہی ہے ڈیفینیٹلی. استغفر اللہ. یہ تو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. مذاق کی اڑاتے ہیں، بتا رہے ہیں. عالم کی توہین تو بڑا سخت حکم رکھتی ہے. توبہ کرنی چاہیے. اب اس میں مختلف حکم لگتے ہیں. اگر نعوذ باللہ کسی نے عالم کی توہین علم دین کی وجہ سے کی تب تو وہ تو کافر ہو جائے گا. اور ویسے ہی یعنی کہ بس علم دین کی وجہ سے توہین کرنا مقصود نہیں ہو اور کسی اور وجہ سے، تو پھر اس کا حکم اور ہوگا. تو یہ ہے مطلب بہت سخت معاملہ. اگر دین عالم دین ہوا، مذاق اس کا اگر اڑاتا ہے تو بہت سخت ہے. اس سے توبہ کریں. اللہ کریم ہم کو علماء کے قدموں میں رکھے، علماء حق
علماء اہل سنت جو عاشقان رسول علماء ہیں ہمارے، بس ان کے قدموں میں رہیں تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب ہوں گی، ورنہ ان کے قدموں سے دور ہو کر کسی نے خیر نہیں پائی، بربادی اور تباہی ہے۔ ابھی دنیا میں پتہ نہیں چلتا تو مرنے کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا۔ عام مسلمانوں کا بھی کیسے کوئی مذاق کیوں؟ ہاں بالکل، کیوں بنائے؟ عالم تو عالم ہے، مذاق واقعی عام مسلمان کا بلکہ غیر مسلم کا بھی، یعنی کہ اس طرح کوئی مذاق اڑائے گا تو ادھر اس کا بھی دل دکھانے کا کوئی مطلب کوئی فضائل تھوڑی ہے، تو پھر وہ اسلام سے قریب کیسے آئے گا؟ آپ کے بارے میں بھی سنا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں بنا کر پھر اس کی مزاح ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ بس اللہ معاف کرے، توبہ کی سعادت۔ میری تو اب دشمنیاں، تو مجھے تو یادگار بات یاد آ رہی ہے، آج سے کوئی میری دشمنیاں پرانی ہے، دشمنیاں میری صرف اس وجہ سے ہے کہ میں یا رسول اللہ بولتا ہوں، الحمدللہ، اور بولتا رہوں گا شاید مجھے، اور میں نماز کی اور نیکی کی دعوت دیتا ہوں، تو طرح طرح کی جو ہوتی ہے ذہنیت، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں یوں ایک یادگار رات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شاید کیے بلکہ عرض یاد پڑتا ہے کہ میں بہت سال پہلے، یعنی جب میرا یہ حفاظتی امور کا نظام بھی نہیں تھا، یعنی شاید 20-25 سال یا اس سے زائد ہو گیا ہوگا، میں ایک مسجد میں اپنا، جہاں مدرسۃ المدینہ بھی ہے، اپنی مسجد ہے، اس میں گیا تھا نماز کے لیے، تو استنجا خانے میں گیا میں، استنجا خانے کے دروازے پہ کسی نے میرے ماں باپ کو گالی لکھی ہوئی تھی، الیاس قادری کی ماں کا یوں باپ کا یوں، اس طرح یہ جو اوباش اور یہ موالی لوگ جو بازاری لوگ لکھتے ہیں نا، اس طرح یار میری ماں نے میرے باپ نے اس کا کیا بگاڑا یار لکھنے والے کا، یہ بیچارے سمجھتے ہم استنجا خانہ بند کر کے لکھیں گے تو یہ گناہ سے بچ جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا، اللہ کریم تو سب جانتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ کرتے وقت بندہ یہ دیکھے کہ مطلب اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم نے لوگوں سے چھپ کر تو گناہ کر لیا، لیکن رب کو سب خبر ہے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو میں نے بہرحال یوں کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑا، ظاہر ہے کہ میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، میں سیاسی آدمی بھی نہیں کہ چلو سیاست میں بھی دشمنیاں ہوتی ہیں، سیٹ کے مسئلے، کرسی کے مسائل، میں ان چکروں میں بھی نہیں، دنیا جانتی ہے، میں صرف مطلب سنت عام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ اور رسول کی محبت کے جام پینا اور پلانا یہ سب اپنا کام ہے، سنت عام کرنا اپنا کام ہے، یہ مطلب کرتے ہیں لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میری ذاتی جو توہین کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں ذاتی، وہ تو میں نے پہلے سے ہی معاف کیا ہوا ہے کہ اللہ کریم میری وجہ سے کسی بھی مسلمان کو سزا نہ دے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ نہیں میرے ذاتی معاملات، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا بھی تو جرم ہے نا، کسی مسلمان کی توہین کرنا، گناہگار تو توبہ تو کرنی پڑے گی، بندے کا حق تلف کیا، جیسا مجھے پتا چلا کہ میری فلاں نے اس طرح میرا مذاق اڑایا تو اب میرا دل دکھا، اب یہ حق العبد بھی اس میں شریک ہو گیا تو میں نے معاف کیا، مجھ سے معافی مانگنے کی چلو حاجت نہ صحیح، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، کہیں آخرت خراب نہ ہو جائے کہ اللہ کریم کب کس بات سے ناراض ہو جائے، کسی کا مذاق اڑانے پر ہم کچھ نہیں، مطلب ہے کہ جانتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا ایک کتاب میں جو اپنی یادداشت پر عرض کرتا ہوں، ایک بزرگ جا رہے تھے تو کسی دودھ کی دکان سے گزرے، دودھ جلیبی مٹھائی کی دکان سے، تو دودھ والے نے بلا کر عزت سے بٹھایا اور گرما گرم دودھ اور جلیبی ڈال کے ان کو کھلائی، بابا نے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے، تو کہیں کیچڑ تھی تو اس میں پاؤں پڑا تو کیچڑ اڑی، سائڈ پر ایک نوجوان
किसी लड़की को लेके बैठा होता अपनी गलत तरकीब की लड़की से, तो उस लड़की के कपड़े पे इत्तेफाक से कीचड़ उड़ गया। बाबा का कसूर नहीं था, बेचारों का ये उड़ गया कीचड़। तो वो नौजवान था, उसकी खोपड़ी घूम गई, गुस्से में आ गया, उठा, ओए अबे देखता नहीं है करके उसने एक चांटा रख दिया। और बाबा आगे निकल गए, अल्लाह तेरा शुक्र है तेरी बेनियाजी पर कुर्बान कि अभी तूने मिठाई जलेबी और दूध पिलाया और अभी ये थप्पड़ भी मिला। खैर जब बात आई गई होगी दूसरे तीसरे दिन वो बाबा वहां से गुजरे वापस, तो लोगों ने घेरा और बताया कि बाबा जी आपने कैसे बदुआ कर दी कि जिसने आपको थप्पड़ मारा था ना, तो वो फिर ऊपर गया अपने कुछ मकान पर और वहां से ये छत से गिर पड़ा और मर गया। तो बाबा ने बोला मैंने कोई बदुआ नहीं की, मेरे पांव से कीचड़ उड़ा, औरत पर पड़ा, उसके यार को गुस्सा आ गया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिए। तो मेरे परवरदिगार गजबनाक हुआ, वो नाराज हो गया और उसने उठाकर इसको फेंक दिया। उसको मतलब ये सजा मिली कि वो उधर से ऊपर से गिर गया और मर गया। तो यूं मतलब ये कि कौन किस हाल में है, अल्लाह पाक किस पर मेहरबान है, कौन अल्लाह का मकबूल बंदा है, तो ये हमें नहीं पता होता। तो बहरहाल ये कि किसी भी मुसलमान को सताना, दिल दुखाना, उसका मतलब मजाक बनाना, या ये जैसा मीम करते हैं, क्या बोले एम करते हैं, मीम्स करते हैं, मीम्स कह रहे हैं ये मीम्स करते हैं। तो ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए और ऐलान भी करना चाहिए कि आइंदा ये मैंने किया और जिस चीज का दिल दुखा हो मैं माफी मांगता हूँ और आइंदा इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये बताते हैं ऐसी ऐसी वीडियोस लोग बनाते हैं कि डराते हैं, एक मतलब बस यूं समझो कि सामने वाले को का मजाक बनता है, सामने वाले की एक रुसवाई होती है और उसकी चुपकर वीडियो ना चुपकर वीडियो बनती है। ये हमारे कुछ हैं तो इस तरह की चीजें बनाते हैं। देखिए पहले तो ये होता था कि आदमी चार आदमी के बीच में किसी को मतलब वो जलील कर देता था या उसको रुसवा कर देता था, तो वो भी गलत था और उसके लिए चलो चार आदमी के बीच में वो माफिया मांग लेगा। लेकिन अब तो वीडियो बनाकर डालना और फिर वीडियो बनाकर डालने के बाद हजारों लाखों तक जाना, इसमें मैं तो ये अर्ज करूंगा मिले सुनो को, जिस तरह ये बनाने वाले और रुसवा करने वाले, इनको डिग्रेड करने वालों की हम बात कर रहे हैं। अब ये जब वीडियो गई और इसको देखा तो देखने पर जिन लोगों ने कमेंट्स किए और इनको जिन्होंने इनको पसंद किया और हंसे और मुस्कुराए और वाह 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 यार क्या बात है वगैरह करके, तो उनको भी तो कुछ होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर इसकी जगह पर तुम्हारी वीडियो होती और तुमको कहा जाता तुम्हारी वीडियो देखो, नीचे से 2 कदम आगे बढ़कर शाबाशी दो इसको ना कि यार तुम्हारी क्या यार मेरी बेइज्जती की है तुमने यार, मजे को मजा आ गया। मेरे बाप को अपने इसके बाप का होता अभी कैसा ये क्या अस्सिर बिस्सिर वल अलानियत बिल अलानियत है हदीस पाक में कि खुफिया गुनाह की खुफिया तौबा, अलल ऐलान जो गुनाह किया उसकी अलानिया अलल ऐलान तौबा। तो ये कि इनको ये अल्लाह करे नदामत हो जाए और तो ये आप एक ये भी पैगाम वायरल कर दे कि मैंने तौबा कर दी है। ये आपकी आखिरत के लिए बेहतरी, आखिरत की रुसवाई बर्दाश्त नहीं होगी। आखिरत में सबके सामने जब वो ऐब खुलेंगे, पोलें खुलेंगी और गुनाह खुलेंगे, उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी होगी। ऐसा ना करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं खींचीवाला से सैयद ज़ैनुलाब्दीन बात कर रहा हूँ। या सैयदी, आपको हमारी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह आप रोजाना ही मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। आप हमें ये बताइए आप इतने फ्रेश कैसे नजर आते हैं? अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप कैसे नजर आते हैं? फ्रेश। क्या बात, आप जैसे शहजादों की दुआएं होंगी तो फ्रेश भी हो जाऊंगा इंशाअल्लाह।
اب تو یہ روزانہ کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب کل ہے، مطلب کل اتفاق ہے کہ کل ہفتہ ہے، ورنہ یہ ہماری اس روٹین کا تو آج آخری ہے. تو پھر انشاءاللہ 11ویں شریف کے 11 یا 12 چاند رات سے پھر شروع ہوگا انشاءاللہ. تو یہ کہ اللہ ہمت دیتا ہے، بیٹھا ہوا ہوں اللہ کی دی ہوئی ہمت سے. آج تو نیند آنکھوں میں ابھی تک بھری ہوئی ہے، تکن جمع ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ آج تو ویسے ہی مختصر ہے. آج تو ہمارے عاشقان رسول نوجوان جب تھک ہار کے چلے گئے، تھوڑے سے رہ گئے، تو میں تو ویسے ہی مجھے جلدی تھکنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پر سوال آیا ہے کہ ہمارے جو ایمان کمزور ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، یعنی ایمان کی کمزوری کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ طارق شیخ ہے جو سوال کر رہے ہیں. صحبتیں اچھی نہیں ہیں، گناہ بہت ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، پھر علم دین سے دوری ہے، علماء دین سے دوری ہے. بہت سارے اسباب ایسے ہیں کہ بس ہمارا ایمان کمزور ترین ہو گیا ہے اور ضعیف ہو گیا ہے. غوث پاک کا صدقہ مل جائے. اور حضور غوث پاک کہیں سے گزر رہے تھے، بہت کمزور شخص پڑا تھا، اس نے آواز دی کہ عبد القادر مجھے سہارا دو. آپ بڑھے، اس کو سہارا دے کے اٹھایا تو وہ شخص جو تھا کمزور، تو وہ ایک دم تندرست اور توانا ہو گیا اور اچھا تگڑا ہو گیا، اور کہنے لگا آپ محی الدین ہیں. غوث پاک سے اس نے کہا آپ محی الدین ہیں، میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں. میں بہت کمزور پڑ گیا تھا اور آپ نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور میں تگڑا ہو گیا. تو غوث پاک تو دین کی بہت تبلیغ کی، نیکی کی دعوت کی دمیں مچائی، اور نہ جانے کتنے غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان بھی کیا. تو آپ کا ایک لقب یوں بس بعد میں محی الدین لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اللہ نے دلوں میں ڈال دیا، ان کا لقب محی الدین مشہور ہو گیا. محی الدین مانے دین کو زندہ کرنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ذمہ دار اسلام بھائی میرے ہوٹل پہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے مدنی چینل چلانے کا ذہن دیا، اور الحمدللہ ہم نے مدنی چینل چلایا اور نگران شورا کا جو بیان ہوا الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور بھی اضافہ ہو گیا. تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ ہر جمعرات کو مدنی چینل اور ہفتے والے دن انشاءاللہ مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا چلاؤں گا، اور آپ میرے لیے میرے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیں اور مجھے امیر اہل سنت کا مرید بھی کروا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استقامت دے، آپ کے صدقے ہم کو بھی استقامت دے. ہر طرف ہے صدا آ گئے مصطفیٰ. میرا نام محمد عامر ہے، میرا ویلڈنگ کا کام ہے، اور میرے کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے عبد الحبیب بھائی کے گھر پہ یہ نالین پاک یہ میں نے بنایا ہے. اس میں تقریباً 4 دن لگے مجھے بنانے میں، اور اس میں میرے ساتھ تقریباً 6 سے 8 افراد شامل تھے. اس کی اونچائی ہے تقریباً 30 فٹ اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 15 فٹ ہے. یہ شلنگ وائروں پہ اس وقت رکا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور یہ تقریباً 14-15 منزل پہ کھڑا ہوا ہے. آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ہم ربیع الاول شریف میں جو بھی یہ نالین پاک وغیرہ یا گنبد وغیرہ بناتے ہیں، اس میں ہم یہ مزدوری تو لے لیتے ہیں اس کی بنانے کی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا بھی ثواب شامل ہو. تو ہمیں اس کے لیے کیا نیت کرنی چاہیے کہ جس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے؟ ہم نالین پاک جب بناتے ہیں یا گنبد وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں کاریگر وغیرہ جو لیبر ہماری ہوتی ہے وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ناپاکی کی حالت میں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہر طرف ہے صدا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. پاکی ناپاکی تو ناپاک تو عام طور پہ آدمی ہوتا نہیں ہے، تو بہت مشکل سے ہوتا ہے.
تو اس میں یہ کہ شاید یہاں مراد ہوگا کہ وضو نہیں ہوتا ہوگا اور یہ بناتے ہوں گے، میں جو سمجھ سکا ہوں. تو اب اگر بے وضو بھی بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باوضو بنائے تو اچھا ہے، نیک کام ہے، نیک ثواب ملے گا. ہر وقت آدمی کو چاہیے کہ باوضو رہے، جس سے بن پڑے تو اس کو کرنا چاہیے. اس میں یہ کہ جب آپ پوری اجرت لیتے ہیں، کام ہی اجرت کے لیے کر رہے ہیں، تو یہاں یہ بنانے کا ثواب تو نہ ملا. اب اس میں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے طور پر یہ ذہن بنے آپ کا کہ میری اجرت تو اتنی بنتی ہے، پھر اس میں کچھ نہ کچھ کٹوتی اپنی خوشی سے دے دی کہ چلو میں اتنی بنتی اتنی لوں گا. یہ آپ کی نیت ورنہ اس میں جھوٹ تو لوگ بولتے ہی ہوں گے کہ میری اتنی بنتی ہے اور میں اتنی لوں گا، تو نیک کام ہے، فلاں کام ہے. اور بعض اوقات اس میں وہ زیادہ لے رہے ہوتے ہوں گے، اس کو کم بتا رہے میں کم لے رہا ہوں. تو یہ جھوٹ بھی ہوا، دھوکہ بھی ہوا، بہت کچھ ہوا. اس میں اپنی نیت کا وہ ہے حساب کتاب. جتنا پھر عقیدت سے بنائے گا، باوضو بنائے گا، تو وہ عقیدت کا، باوضو بنانے کا، اس کا احترام کرنے کا وہ اپنا ثواب اس کو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا. آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا. میرا نام کنیز فاطمہ طاری ہے. آپ کو جشن میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. مرحبا 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 مرحبا. فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی. میرا نام عائشہ مراد ہے. میری طرف سے آپ کو جشن میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے آپ کو 100 درود پاک عیدی میں پیش کرتی ہوں. میری نانی کے لیے اور میرے لیے مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ، واہ واہ ماشاءاللہ. بہت پیارے پیارے بچوں کے نعرے، جلوے. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ سب کو سکھی رکھے، سارے گھرانوں کو آباد رکھے، مدینے کے صدابات پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک SMS کے ذریعے مسئلہ یہ آیا ہے کہ اپنے بیٹی کے لیے وہ دعا کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 7 سال سے اولاد نہیں ہو رہی اور اولاد بھی جو ضائع ہو جاتی ہے. اب بیٹی پریشان ہے، مایوسی کی طرف جا رہی ہے، خودکشی کا بولتی رہتی ہے. تو اب دعا بھی کریں اور کوئی تسلی بھی دیں. اللہ کریم کی رضا پر راضی رہیں. انشاءاللہ اگر قسمت میں ہوا ضرور ملے گا. اور خودکشی کا سوچنا تو اس کا حل تو نہیں ہے نا. اللہ کی دین ہے. اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیٹوں سے بھی نوازا، بیٹیوں سے بھی نوازا. اور بعض انبیاء ایسے گزرے جن کو بیٹے ہوئے،
बाज ऐसे हुए जिनको बेटी भी, बाज ऐसे हुए कि जिनको ना बेटी ना बेटा, औलाद नहीं हुई, सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमें भी हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये बस अल्लाह की रहमत पर नजर रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लीजिए, इंशाअल्लाह औलाद हो जाएगी। ये इस्लामी बहन, इस्लामी भाई दोनों पढ़ सकते हैं। रोजाना या अव्वलु 41 बार, या अव्वलु 41 टाइम डेली रोजाना पढ़िए, इंशाअल्लाह साहिब औलाद हो जाएंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या मगरिब के बाद किसी मजार शरीफ पर हाजिरी दी जा सकती है? कोई हर्ज नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो वालिदैन जिनके छोटे बच्चों का इंतकाल होता है तो कहते हैं इनके वालिदैन को बच्चे जन्नत में लेकर जाएंगे, ये कैसे होगा? जी हाँ, छोटे बच्चे अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे और जन्नत के दरवाजे पर इस्तकबाल करेंगे, ये भी है। यहाँ तक कि कच्चा बच्चा भी होगा ना, वो भी अपने वालिदैन को वो यानी कि अल्लाह ताला से वो तेज कलामी करेगा, जैसे झगड़ा करते हैं, अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करेगा। तो फिर अल्लाह करीम उसको इजाजत देगा। और वो कच्चा बच्चा जो गिर जाता है ना, वो कच्चा बच्चा नहीं जिसको अमल साकित हो गया, तो कच्चा बच्चा अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। तो ये औलाद जो नाबालिग औलाद जो फौत हो जाती है, माँ बाप रो रो के वो अधूरे हुए जा रहे होते, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इसको देखें तो ये इसमें आखिरत का बड़ा फायदा है, आखिरत का जखीरा है। ये औलाद आखिरत में बड़े काम की है। ये हदीस मुबारका के मुख्तलिफ मज़ामीन मैंने आपको अर्ज किए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कहते हैं हम बस चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, हम नमाज किस तरह अदा कर सकते हैं? नमाज तो भाई हवाई जहाज जो उड़ाते हैं उनको भी पढ़नी होगी, माफ नहीं है। जो किश्तियां चलाते हैं नमाज तो उनको भी पढ़नी होगी। सबके लिए अपने अपने मसाइल है नमाज के। तो बस वालों को तो आसान है, ड्राइविंग तो रोड पर है, कहीं मुनासिब जगह पर गाड़ी रोक कर बंदा नमाज पढ़ सकता। आखिर वो इस्तिंजा के लिए तो रुकते होंगे, होटल में खाने के लिए रुकते होंगे, तो नमाज के लिए भी रुक जाया करें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिंदगी में सुकून कैसे मिले, कोई हल बताएं, कोई वजीफा अता फरमाएं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। तो अल्लाह की याद करें, नमाज पढ़े। अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। ये आयतें हैं कुरानी। तो अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करो, अल्लाह के जिक्र के लिए नमाज आला दर्जे का जिक्र है। तो यूं मतलब अल्लाह की इबादत करेंगे, जिक्र करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा अल्लाह की रहमत से। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत से अर्ज है कि इसी माह मिलाद के अंदर 10 रबीउल अव्वल को ये पापड़ जो है वो आपके दस्तरखान पर मौजूद था और इसके टुकड़े ये हमने देखे, तो इसमें दोनों टुकड़ों पर जो है वो इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है। तो माह मिलाद में इस तरीके से नाम मुबारक जाहिर होना, क्या इससे कोई नेक फाल लिया जा सकता है? आफियत की दुआ फरमा दें। ये मैं पापड़ खा रहा था, मैं पापड़ खाता हूँ, वो भुने हुए तले हुए से बचता हूँ,
वो तवे पर सेंकते हैं ना जो, तो ये अचानक एक टुकड़े को मैंने देखा पापड़ के, तो उस पर मुझे इसमें मोहम्मद नजर आया। अल्लाह, ये मोहम्मद मैंने गौर से देखा तो फिर ये कि मैंने इत्तेफाक से दूसरा टुकड़ा भी मेरे शायद हाथ में था या उसको उठाया मैंने, उसमें भी लफ्ज मोहम्मद था, तो मैंने फौरन फिर वो मोबाइल के जरिए इसको महफूज कर लिया। ये 1442 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की 10वीं शब की बात है, इशा से पहले जो मैं खाना खा रहा था, ये उसकी बात है। ये अल्लाह की रहमत से ये मिला। तो फिर मेरे करीब उस वक्त ये हसन रजा थे और इनके अब्बू थे, तो एक पीस मैंने हसन रजा के मुंह में डाल दिया, एक इनके अब्बू के मुंह में डाल दिया। बरकत रियाज महफूज कर लिया था मैंने, तो चलो आज मदनी चैनल पर भी इसकी जियारत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस अल्लाह की कुदरत की निशानी है, अल्लाह की कुदरत है, बस अल्लाह की शान है। और हम सच्चे हैं ना, हर जगह मेरे आका के जलवे हैं। ये हाजी नईम का मैसेज है ओपन, जो 70 फेरे ने हाजिरी थी, वो तकरीबन नारिया ने इसमें रिसालत लिखे लो खोड़ा शरीफ, माशाअल्लाह, पत्ते दे खोड़ा शरीफ, खोड़ा शरीफ सिंध में सखर से पहले गंबट के पास। सुभान अल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह। लफ्ज मोहम्मद, इसमें रिसालत में अवाम मोहम्मद, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, ये वहाँ मजार शरीफ पर दरख्त है, उसके पत्तों पर 12 रबीउल अव्वल को या 12 रबीउल अव्वल के अलावा भी देखे। अच्छा, यानी कि मुस्तकिल है ये जी। इनके बकल, अच्छा मैंने भी असने जियारत की, इसी तरह हुआ है कि पत्ते लगे हुए दरख्त में ये, और ये लिखा हुआ है मोहम्मद जी, और एक नहीं कई तो पत्तों पे छोटे छोटे पत्ते हैं इतने दिन। हाँ, मुझे किसी ने दिए भी थे यार, वो जियारत की है, मुझे याद पड़ता है। और इन बुजुर्ग की शहादत भी जो है वो आशुरे वाले दिन ही हुई थी। कहते हैं कि वही के करबला सुगरा, बेदर्दी के साथ इनको शहीद किया गया। अल्लाह अल्लाह इनको करी के रहमत करें, इनके सदके हमारी बख्शिश फरमा। आमीन। माशाअल्लाह, ये ऐसे तो जलवे फिर भी नहीं मानोगे यार, दामन मुस्तफा से लिपट जाओ कि दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। तो वो नाम मोहम्मद, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, दोनों जहां सरकार का जिक्र भी हम, नाम मोहम्मद कितना मीठा लगता है, दोनों जहां लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल
اجالا نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی پیر صاحب مرید کرا رہے ہوں اور وہ یہ بولے کہ جو پہلے کسی کے مرید ہیں وہ طالب بولیں، اور اس محفل میں کوئی ایسا بندہ موجود ہو جو پہلے کسی سلسلے سے مرید ہو، وہ طالب بولنا بھول گیا، تو کیا اس کی بیعت جو پہلے ہوئی وہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی بیعت نہیں ٹوٹے گی، نیت نہیں ہے نا توڑنے کی، نہ نیت توڑے گی نہ کوئی اس کی مرید بول دیا مرید تب بھی حرج نہیں، جبکہ مرید بن نہیں رہا، وہ مرید تو اس کا ہی ہے پہلے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، کہتے ہیں ماں باپ کو بچوں کی زندگی میں کتنا اختیار ہے؟ کیا والدین ہر معاملے میں بچوں کے ہر معاملے میں دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، اب یہ اس میں تو بعض ایک کام ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ماننا فرض ہوتے ہیں، بعضوں میں تخفیف بھی ہوتی ہے جو فرض نہیں ہوتے، بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر لے، یوں اس کی تقسیم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ماں باپ کی مداخلت پر دل بڑا رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ماں باپ کی عمر جب بڑی ہو جاتی ہے نا، اس وقت مداخلت شاید بڑھ جاتی ہے، ان کو سوچنا نہیں پڑتا ماں باپ کو، انہوں نے پرانا دور دیکھا ہوتا ہے، ان کو اپنے دور کی وجہ سے مطلب یوں لگتا ہے یہ جو کچھ میرا بیٹا یا بیٹی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا، جوانی میں ہماری، تو یہ اس طرح کا ملا جلا حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ماں باپ کو برداشت کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی تو بچپن میں ہمیں برداشت کیا نا، ہم نے کیا نہیں کیا، آج ان کی باری ہے، ہماری باری ہے کہ ہم ان کو برداشت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس موضوع پر جو ایک مدنی پھول عطا فرمائے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی، بہت خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی صرف یہی نہیں کہ ان کے حکم کی پابندی کی جائے اور ان کی مخالفت نہ کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کو ناپسند ہو، اگرچہ اس کے لیے خاص طور پر ان کا کوئی حکم نہ ہو، اس لیے کہ ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا دونوں واجب ہیں، اور نافرمانی اور ناراض کرنا حرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
فرمان تاری میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے ہمارے دل میں قبر اور حشر کا غم بیٹھ جائے، اس غم کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم اپنے خوف سے ہمارے دلوں کو معمور کرے۔ اس میں یہ کہ اس کا مطالعہ کرے، احیاء العلوم میں خوف خدا کے ابواب ہیں، یہ پڑھیں۔ خوف خدا کے نام کا ایک کتابچہ بھی ہے، کتاب ہے 100-125 پیج کی، مکتبۃ المدینہ کی، وہ پڑھیں۔ اس طرح مطالعہ کرنے سے خوف خدا کے عنوان پر بہت سارے بیانات آپ کو، بہت سارے یا کچھ بیانات مل جائیں گے آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر۔ اس کو سنیں، خائفین کی صحبت اختیار کریں تو خوف رکھنے والوں کی صحبت بھی خوف پیدا کرے گی۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کے اندر مزید خوف بڑھے گا۔ اب یہ بھی ایک خوف ہی تو ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں، خوف ساجے بھی پوچھ رہا ہے نا، بالکل نہ ہو تو پوچھے گا بھی نہیں۔ اب مسلمان کو خوف ہوتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کچھ نہ کچھ عنصر ہوتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ کسی کو خوف ہی نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ ہے نا کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ جی سوال چلائیے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے اخلاق بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے اور اچھے اخلاق کی فضیلت بھی ارشاد فرمائے، اور برے اخلاق کے بارے میں بھی خود مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور اخلاق بہتر سے بہتر کس طرح کیے جائے یہ بھی ارشاد فرمائے۔ اللہ 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 کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا ہمیں بھی کوئی ذرہ نصیب ہو جائے۔ تو بد اخلاقی تو ظاہر ہے کہ بہت ہی بری صفت ہے، اور صرف اخلاق اس کو نہیں بولتے، ہمارے اخلاق یہ کہ با اخلاق وہ اچھی طرح ملتا ہے مسکرا کر تو ہم سمجھتے ہی با اخلاق ہے، تو یہ بھی با اخلاق ہے، اس حرج نہیں اس میں۔ صرف یہ نہیں ہے گناہوں سے دو لوگوں کے ساتھ یعنی کہ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ لوگوں کو اپنے شر سے بچانا، یہ بھی اچھا اخلاق ہے۔ اپنی وجہ سے بھی کسی کو برائی نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، لوگوں کو جھاڑے نہیں، مارے نہیں، ان کا مال نہ کھا جائے۔ یہ سب بہت وسیع مطلب ہے اس کا موضوع اخلاق کا، حسن معاشرت، اچھا انداز زندگی کا رکھنا اپنا لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی میں اچھا مطلب انداز اس کا ہو، یہ بھی اخلاق ہے، ہر معاملے میں اخلاق۔ تو اللہ کرے کہ ہم کو یہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے کہ مطالعہ کیا جائے، اس عنوانات پر بیانات سنے جائیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی حاصل ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس پر ایک تفصیلی بیان مل جائے گا انشاءاللہ اگر اسلام بھائی اس کو پڑھنا چاہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ احیاء العلوم کی دوسری جلد مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کی ہے، اس میں آداب معیشت اور اخلاق نبوت کا بیان، یہ پیج نمبر 1259 1259 پیج سے یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے۔ عالی شان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان، عادات مبارکہ کا بیان، پھر اس میں اخلاق کے تعلق سے جو تربیت فرمائی گئی ہے امت کی وہ حدیثیں، اور بہت کچھ اس میں بیان موجود ہے۔ یہ تو ہر ایک اسلامی بھائی کو پڑھنا چاہیے، بڑا تفصیلی بیان ہے اور بڑا خوبصورت بیان ہے، انشاءاللہ فوائد ہوں گے۔ جی میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں ایک سوال عرض یہ ہے
کہ جب سے ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے یہ باوضو رہنے کی ترغیب دلائی ہے تو میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت باوضو رہوں. تو اس سلسلے میں سوال عرض یہ تھا کہ جب رات کو میں وضو کر کے سو جاتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد اگر آنکھ کھل جائے تو پھر تو وضو ٹوٹ گیا، تو اب دوبارہ کرنے کی جو ترتیب ہے بندہ دوبارہ کرتا ہے، پھر سونے میں بڑی مشکل آتی ہے. تو اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں، بہت شکریہ. ہاں اگر نیند ایسی آئی ہے جس سے یعنی کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹ کر سویا ہے تو لیٹ کر سونے سے گہری نیند سویا تو وضو تو ٹوٹ جائے گا. ہاں گہری نیند سو گیا، اب آنکھ کھل گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو اب اس کا حل تو یہی ہے کہ دوبارہ وضو کیا جائے. جو عمل دشوار ہوگا جتنا قیامت کے دن اعمال نامے میں اتنا وزن دار ہوگا. ہے واقعی یہ ہے امتحان، اصل امتحان یہ ہے. سونے سے پہلے وضو کرنا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہے عمل ہے، تھوڑا سردیوں میں زیادہ دشوار کہیں گے اس کو، لیکن یہ کہ نیند سے اٹھ کر دوبارہ وضو کرنا یہ واقعی ہے بہت زیادہ مشکل ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جائے، تو یہ آزمائش ہے. لیکن اگر کوئی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ثواب بھی اتنا ہی ملے گا. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر السنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو پیسہ چراغاں کے لیے چندہ کیا گیا ہو اس سے بچ گیا ہو تو اسے کس مد میں خرچ کیا جائے؟ کیا اسے فقیروں کو، مسکینوں کو یا مسجد مدرسہ میں دیا جا سکتا ہے؟ چندے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 21 پر ہے. اجتماع، جلسہ، نعت خوانی، جشن ولادت کی سجاوٹ، اعراض سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 11ویں شریف کی نیاز وغیرہ کے لیے لیا ہوا چندہ بچ جانے کی صورت میں چندہ دینے والے اگر معلوم ہوں تو بچی بھی رقم انہی کو لوٹانی ضروری ہے. ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مصرف میں استعمال کرنا جائز نہیں، نہ اور کہیں خرچ کرنا اس کو جائز نہیں. اور اگر معلوم نہ ہو تو جس کام کے لیے چندہ دینے والوں نے دیا تھا اسی میں صرف کریں. مثلا سنتوں پر اجتماع کے لیے دیا تھا تو کسی دوسرے سنتوں پر اجتماع پر خرچ کریں. اگر اس طرح کا کوئی دوسرا کام نہ پائیں تو فقراء پر تصدق کریں. پھر وہ فتح رضویہ جلد 16 صفحہ 206 پر سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا فرمان، چندے کا جو روپیہ کام ختم ہو کر بچے لازم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصہ رسد واپس دیا جائے، یا وہ جس کام کے لیے اب اجازت دے اس میں صرف یعنی خرچ ہو. بے ان کی اجازت کے صرف یعنی خرچ کرنا حرام ہے. ہاں جب ان کا پتہ نہ چل سکے تو اب یہ چاہیے کہ جس طرح کے کام کے لیے چندہ لیا تھا اسی طرح کے دوسرے کام میں اٹھائیں یعنی استعمال کریں. مثلا تعمیر مسجد کا چندہ تھا، مسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر میں اٹھائیں، دوسری مسجد کی تعمیر میں اس کو لگا دیں. غیر کام مثلا تعمیر مدرسہ میں صرف یعنی خرچ نہ کریں. اور اگر اسی طرح کا دوسرا کام نہ پائیں تو وہ باقی روپیہ فقیروں کو تقسیم کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ترکی کے تعلق سے اطلاع یہ اگر جی ہاں، وہ ترکی میں زلزلہ ہے، 12 افراد اس میں 12 اموات ہوئی ہیں اور 400 زخمی۔ یہ آج ہی زلزلہ ہے۔ اللہ 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 کریم آسانی کر دے۔ عاشقان رسول کا ملک ہے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ترکی میں جتنے عاشقان رسول زلزلے میں فوت ہوئے سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے، جو بیچارے زخمی ہیں ان کو جلدی جلدی صحت عطا فرما دے الہ العالمین۔ جو بیچارے فوت ہو گئے ان کے جو بھی عزیز و اقربا ہیں ان کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما، رحمت کی نظر فرما۔ نہ جانے کتنے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہوگا، ان کو نعم البدل عطا فرما الہ العالمین۔ یہ زلزلہ مزید نہ آئے الہ العالمین، یہ بیچارے پھر ایک بار آباد ہو جائیں۔ نہ جانے کتنے لوگ اجڑ گئے ہوں گے، کتنے اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہوں گے اور افراتفری مچی ہوئی ہوگی۔ اللہ کریم رحمت فرما دے، مولا ترک کے عاشقان رسول پر رحمت کی نظر فرما دے، کرم فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہند خواجہ اور رضا کے ہند میں رکن ہند مشاورت ابراہیم اتاری نے یہ پیغام دیا، میری طرف سے ایک مسجد اور ہند کی طرف سے 112 مساجد فیضان عشق رسول بنائیں گے۔ انہوں نے فیضان عشق مصطفیٰ لکھا، تو ہم نے کل اعلان فیضان عشق رسول نام دیا تھا۔ جی، یہ جو خدام المساجد و مدارس میں ہند کی ذمہ داری ہمارے حاجی ابراہیم اتاری کے پاس۔ حاجی ابراہیم اتاری، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ 112 کی نیت کی انہوں نے، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم برکت دے۔ اور ہم نے تو 1212 کا کل اعلان کیا اپنے یہاں، تو اور بھی ممالک میں انشاءاللہ جگہ جگہ مساجد، یوکے سے بھی اطلاعات آئی ہیں، انشاءاللہ بنیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو برکت دے، جنہوں نے نیت کی اس پر استقامت بھی ملے اور یہ ایکٹیو بھی رہے، کیونکہ خالی بول دینے سے بن نہیں جائیں گے، اس کے لیے تھوڑے جوڑے کھسنے پڑیں گے، پارٹیوں کے پاس تھوڑا آمد و رفت کرنی پڑے گی، ترغیب دلانی پڑے گی، پھر یہ ہاں بولیں گے تو ان سے وصول کرنے پڑیں گے، یہ ٹائم دیں گے تو ٹائم پر کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، تو پھر بولیں گے ٹائم، پھر بولیں گے آج کے حالات صحیح نہیں ہے تو آپ کو فضائل بیان کرنے ہوں گے مسجدوں کی۔ سب اب یہ کام آپ کو ملا ہوا ہے، اس کو کریں اور فیضان عشق رسول تعمیرات کی دھوم مچا دیں، تاکہ گستاخانہ خاکے والوں کو مطلب منہ کی کھانی پڑے اور شیطان سر پیٹ لے، پھر ان کو مطلب اس کام پر آمادہ نہ کرے خاکے والوں کو۔ شیطان کرواتا ہے کہ تم یار کرو گے تو میں مر جاؤں گا، یہ پھر مسجدیں بنائیں گے دعوت اسلامی والے۔ ان کو بھی ان کے احتجاج کا انداز سب سے نرالا ہے، باقی تو احتجاج کرتے اپنے طور پر جس طرح کرتے روڈوں پہ آ کہنے، پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ دعوت اسلامی یہ میری جان کھا رہی ہے، شیطان سوچتا ہوگا تو مسجد بنا دیں گے، قیامت تک کے لیے مسجد، نمازیں پڑھتے رہیں گے، میرے خلاف لوگوں کو اکساتے رہیں گے، گناہ سے بچاتے رہیں گے، نمازی بڑھاتے رہیں گے، تو بھائی وہ نہیں، اب خاکے نہیں بنانے، تو خبردار اگر بنائے تو بنانے بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخ جو ہے وہ نہ دنیا میں سکھی ہوں گے نہ مر کے سکھی ہوں گے، ہمیشہ دکھی رہیں گے، برباد ہو جائیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی یوکے سے اسلامی بھائی نے مجھے میسج بھیجا تھا کہ ان کے جو ہے وہ بیٹے انشاءاللہ اگلے سال فارغ التحصیل بھی ہوں گے اور وہ بھی ایک مسجد بنائیں گے. کن کے؟ ایک اسلامی بھائی ہیں وہ یوکے سے. اچھا. ان کے بیٹے فارغ التحصیل بھی ہوں گے اگلے سال, مدنی بنیں گے ماشاءاللہ, اور وہ ایک مسجد بھی بنائیں گے انشاءاللہ فیضان عشق رسول. آپ کے اس وقت بیان سے حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں اس سے پہلے کا جو شعر ہے نا, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا, سے بھی پیغام آ گیا. رکن شورا سید عارف علی شاہ صاحب مدنی مذاکرے میں ہیں, سن رہے ہیں, تو انہوں نے بھی وہ تصحیح کر دی. فیضان عشق رسول ہی ہے نام جو انہوں نے طے کیا ہے, اور مزید بھی خطبہ المساجد والمدارس کی طرف سے بھی آپ کے اعلان کے بعد ان کے پیغامات آ رہے ہیں. اور حاجی مدنی رضا نے بھی بھیجا ہے کہ جو نگران بھی ہمارے مجلس کے, کہ الحمدللہ انفرادی کوشش سے آج انفرادی کوشش سے 8 مسجد کی ترکیب بنا چکے ہیں یہ. ماشاءاللہ, مرحبا. تو اللہ نے چاہا تو بہت اس میں برکت آئے گی, رب نے چاہا تو. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل جو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے اور ان کے جوابات, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تشریف لائے تو فرشتوں نے ابلیس کو کتنے دن تک عذاب دیا؟ جواب 40 دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہاں موجود تھے؟ کعبہ شریف میں. انگوٹھے چومنے سے متعلق سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے رسالے کا نام بتائیے. منیر العین. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت منظور عطاریہ اسلام آباد, بنت عبد القیوم ٹنڈو جام, بنت وسیم احمد عطاریہ کراچی, بنت عبد الرحمن بورے والا, فرقان عطاری حاصل پور, بنت نوید عطاریہ گوجرانوالا, عاطف اصغر. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام رضوان عطاری ڈیجی خان, جن کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا, جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں, جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1, محی الدین کس کا لقب ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2, اولاد پانے کے لیے ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ سوال نمبر 3, اعلیٰ حضرت کے اوراد و وظائف کو الوظیفۃ الکریمہ میں کس نے جمع کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف
یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، جشن ولادت کا صدقہ اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما، الہ العالمین ہمیں نیک بنا، پرہیزگار اور عاشق رسول بنا، الہ العالمین دے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما، جو نرینہ اولاد کی طلبگار ہیں، بیٹا طلب کرتے ہیں، انہیں نیک بیٹا عافیت کے ساتھ عطا فرما، الہ العالمین مریضوں کو شفا عطا فرما، کرونا کی وبا دنیا سے ہی دفع ہو جائے، الہ العالمین کرونا کے مریض ٹھیک ہو جائیں، کرونا اور دیگر آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین جو جھوٹے مقدموں میں گرے نکل آئے، مظلوم قیدی رہا ہو جائے، یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں، یا اللہ بے روزگاریاں دور ہوں، حلال اور آسان روزی عطا ہو، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جا ایسا پلا یا الہی، پلا جا ایسا پلا یا الہی، میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو، اللہ میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، مسلمان ہیں عطا تیری عطا سے، مسلمان ہیں عطا تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مصطفیٰ جان رحمت بیدا خوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بیدا خوں سلام شمع بز سے ہدایت بیدا خوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام شب اسرا کے دولا پیدا ام درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا خوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا خوں سلام کاش میں حشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پیدا خوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، پٹھاڑ کی آمد مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، مرحبا جشن ولادت مرحبا، آقا اتار کی آمد مرحبا، مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. ہر طرف ہے شادمانی رنج غم کا پھول ہے. آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رامر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. سبحان اللہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ